جماعت سے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مع الصلوات. تمام محبان اہل بیت، انسان جنات، تمام محبان اہل بیت، شہداء اور تمام وہ افراد جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے انہیں شامل فرمائیں، اور خاص طور پر فیروز علی ابن حسین بخش کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج اجازت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. درود پڑھ لیں محمد وعلی صلی اللہ علیہ محمد. میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے بھائی حضرت علامہ وسیم صاحب نے کس عنوان پہ مجلس پڑھی. میں جب پہنچا تو آواز باہر کچھ صحیح نہیں آ رہی تھی، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور تمام پتے کاغذ بن جائیں، تمام جن و ملک لکھنے والے ہوں تو بھی بی بی کے فضائل کا احصا نہیں کیا جا سکتا. اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہم پڑھنے والے جتنے بھی خطبہ واعظین ذاکرین ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک عنوان بی بی کے حوالے سے، اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ قدیمی مجلس ہے اور سنا ہے کہ بہت عرصے سے حیدرآباد میں بی بی کے حوالے سے شاید یہ ابتدائی مجلسوں میں یہ مجلس ہے. اب تو ماشاءاللہ بی بی کے عشرے اور کہہ لیجیے کہ خمسے ہوتے ہیں، لیکن یہ مجلس قدیمی مجلس ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں اللہ نے پوری کائنات کا علم رکھا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو. ایسا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. اچھا، قرآن میں پوری کائنات کا علم ہے تو پھر ایک سوال ہے کہ جب قرآن میں پوری کائنات کا علم ہے تو پوری امت کو ایک ہونا چاہیے. امت کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے اور مسلمان قرآن پڑھتا بھی ہے، تو پھر ایک کیوں نہیں ہے؟ بس آسان سی بات عرض کر دوں، وہ یہ کہ قرآن مجید ہر گھر میں ہے، قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے. مسلمان ایک اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سمجھا یار، آسان الفاظ میں وہ ہر گھر میں نہیں ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. اگر وہ ہر گھر میں آ جائیں نا تو امت واحدہ ہو جائے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے نام بھی، بی بی آسیہ کا، بی بی مریم کا، بی بی سارہ کا، قرآن مجید میں بیویوں کے نام بھی نازل کیے اور انبیاء کے نام بھی نازل کیے. تو اللہ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اس کی قدرت تو کاملہ ہے، وہ تو قادر مطلق ہے. اس کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ اگر وہ علی و بطول حسنین علیہ السلام کے نام نازل کر کے اور آیت نازل کر دیتا کہ ان سے محبت کرو گے تو اجر رسالت ادا ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟
مولانا معذرت خواہ ہوں، میں نے دیکھا نہیں آپ کہیں پیچھے سے آنے لگتا ہے. اچھا تو پیچھے سے انہوں نے کوئی راستہ رکھا نہیں، میں اسی لیے اس وقت نہیں آیا کہ مولانا مسائل پڑھ رہے تھے تو ڈسٹرب ہوتے. تو میں نے میسم سے کہا کہ کچھ جا کے پڑھو پھر میں آؤں گا تاکہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو. تو میں شکر گزار ہوں مولانا کا صاحبان علم کا کہ آپ یہاں تشریف فرمائے. میں تو بس ٹوٹی پھوٹی بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، تو اس لیے خدا سلامت رکھے. تو تھوڑی دیر کے لیے بچہ بن کے سن لیجئے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. کہ جناب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام نازل کیوں نہیں کیے؟ اللہ نام نازل کر دیتا کہ پنجے تن سے کہ یہ نام ہے اور ان سے محبت کرو گے تو اجر رسالت ادا ہوگا. اچھا اجر رسالت کیا دیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ ہر چیز کا ایک محنت کا محنتانہ ہوتا ہے جسے اجر کہتے ہیں. کوئی بھی مزدوری کرتا ہے تو شام کو وہ اپنی اجرت مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی محنتوں مشقتوں، جملہ کہہ رہا ہوں، آدمیوں کو انسان بنانے کی، میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے، آدمیوں کو، آدم کی اولاد کو انسان بنانے کی اجرت، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جملہ کہوں گا، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے، ان زندہ درگور کرنے والے لوگوں کو، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، انہیں ایک بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کر بیٹی کا ادب سکھایا. بیٹی کا ادب سکھایا کہ بیٹی کو دفن نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا احترام کرنا ہے. بیٹی کو اللہ نے فضیلت عطا کی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اللہ نام نازل کر دیتا. اب میں نتیجہ دے رہا ہوں اس بات کا، اگر پیچھے والے آمادہ ہیں تو. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ عالم تو ہے، ساتھ میں علیم بھی ہے. یاد عالم وہ ہوتا ہے جس کے علم میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. بہت علم حاصل کر لیا، بگڑ گیا. مولا کائنات سے قبلہ پوچھا تھا یا نہیں کسی نے کہ یا علی یہ مولوی کیوں بدعقیدہ ہو جاتا ہے؟ یا علی وہ نہیں فرمایا. مولا سے پوچھا تھا، مولا سے، کہ یہ علماء کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا کیا سمجھتے ہو، اس میں علم کا قصور ہے؟ کہا نہیں، اس میں علم کا قصور نہیں ہے. علم تو بارش کے قطرے کی مانند رحمت ہے. یعنی لیکن جس ظرف میں گرے گا، مسئلہ اس ظرف کا ہے. اگر وہ سیب کے منہ میں گرے گا موتی پیدا کرے گا، سانپ کے منہ میں گرے گا زہر میں اضافہ کرے گا. یا خدا کو سلامت رکھے. تو علم تو علامہ صاحب بارش کے قطرے کی مانند رحمت ہے. اب بات ہے اس ظرف کی کہ اس نے علم زیادہ حاصل کر لیا. جملہ کہوں، جو عالم ڈاکٹر پر اسرار کی طرح، ذاکر نائک کی طرح، میں نے جملہ کہہ دیا، ان کی طرح علم زیادہ حاصل کر کے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ شیطان نے بھی علم بہت حاصل کر لیا تھا لیکن ظرف ناپاک تھا. کیونکہ ظرف ناپاک تھا اس لیے بگڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اور یہ سب جانتے ہیں آپ کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی شیطان تو ہر انسان کو بہکاتا ہے. شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ سجدہ مت کرنا؟ شیطان کو تو شیطان سب کو بہکاتا ہے. اس کے اس تکبر نے، تکبر کی بھی قسمیں ہیں، اس کے اس تکبر نے اسے گویا بہکایا اور تکبر میں وہ بگڑ گیا. کہ ایک فرشتے نے آ کے کہا تھا کہ میں نے ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے. ابھی آدم کا پتلا بنا نہیں ہے، تو اس فرشتے نے دیکھ لیا لوح محفوظ پر کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے.
اور وہ بنانے کے بعد ہم سب کو، ساری مخلوقات کو سجدے کا حکم دینے والا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے لوح محفوظ، اور ہم میں سے کوئی ایک اسے سجدہ نہیں کرے گا، تو وہ کون ہوگا؟ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں تو ان سب کا بڑا عالم ہوں، میں تو ان سب سے بڑا عالم ہوں، لہٰذا مجھے کیا ہوگا؟ بیٹھ گیا ایک پتھر کے منبر پہ، کروڑوں لاکھوں لاتعداد ملائکہ جنات اس کے سامنے تھے، اور اس نے دعا کی، یا اللہ تو جس کو بنانے والا ہے اور اس کو سجدے کا حکم دینے والا ہے، تو یا اللہ تو ان سب کو، اس نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، کیونکہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، تکبر کیا کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، میں، سبحان اللہ، میں تو ہو ہی نہیں سکتا، ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ دعا قبول ہو گئی، وہ تو محفوظ رہے، خود ہی شر بن گئے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ خود کا خود شر بن گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ چلیں آپ جاگ ہی گئے تو ایک جملہ سن لیں، کہ موضوع سے تو ہٹ رہا ہوں میں، لیکن کیا کروں، بات رٹی بھی نہیں ہوتی۔ اس نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اب اس نے دلیل دینا شروع کی۔ اب میں جملہ کہوں، جب علماء بگڑ جاتے ہیں نا تو پھر الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں۔ کون سے علماء؟ علماء سو۔ یہ بات حق کے علماء کی نہیں ہے، حق کے علماء کے تو قدموں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں، اور حق کے علماء کے لیے اگر میں اس طرف جاؤں گا، حق کے علماء کی کیا اللہ نے شان رکھی ہے، تو پوری مجلس اس طرف ہو جائے گی، لیکن پھر کیا ہے کہ وہ الٹی سیدھی دلیلیں دیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ تو جیسے اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے ایک دلیل بنا لی خود سے، کہنے لگا یا اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اور آگ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، بلندی کی طرف، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اس کو تو نے نیچے والی جگہ کا بنایا ہے، میں بلند جگہ کا ہوں، تو میں پست کو کیسے سجدہ کرتا؟ حالانکہ وہ بھول گیا تھا۔ اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ اللہ نے ایک چیز سے آدم کو نہیں بنایا تھا، اللہ نے 4 چیزوں سے آدم کو بنایا تھا۔ جتنا پانی لیا تھا اتنی مٹی لی تھی، اتنا ہی آگ لیا تھی، اتنی ہوا لی تھی، یعنی اللہ نے 4 ہم وزن چیزیں لی تھی، اور ان سے پتلا آدم بنا تھا۔ خالی مٹی سے نہیں، مٹی تو ایک حصہ تھی، باقی 3 حصے الگ الگ تھے، مگر شیطان نے 3 سے محبت کا اظہار کیا، 1 سے نفرت کا اظہار کیا۔ یار میں نے جملہ کہہ دیا، کیونکہ اس نے 3 سے محبت کا اظہار کیا، 1 سے نفرت کا اظہار کیا، اللہ نے شیطان بنا دیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے 3 چیزوں سے محبت کی نا بھائی، ہوا، پانی، مٹی، ہوا، پانی، آگ، ان 3 سے محبت کی، مٹی سے نفرت کی۔ اچھا، مٹی کو کہتے ہیں عربی میں تراب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی تراب سے نفرت کرے تو شیطان بن جایا کرتا ہے، جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ بن جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ مولانا میں مسجد میں بیٹھا ہوا بڑا پریشان تھا کہ یہ کوہنہ مخش ذاکر ہے، خطیب ہے، تو ماشاءاللہ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب 3 سے محبت کا اظہار کیا، جبکہ اللہ نے ان 4 عناصر اربع میں 3 کو خائن بنایا ہے۔ امین صرف تراب کو بنایا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں پھر دلیل دے رہا ہوں کہ جناب
ہمارے یہاں خیرپور میں ایک بزرگوار تھے عبد الحسین جعفری صاحب، ان کا امام بارگاہ بھی مشہور ہے، جعفری صاحب کا امام بارگاہ، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ ریاست کے دور میں وہ باقاعدہ ریاست کے وزیر تھے، ریاست خیرپور کے، تو ان کے کا انتقال ہو گیا، تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے یا تو کربلا معلیٰ میں دفن کیا جائے یا مجھے مشہد مقدس میں دفن کیا جائے۔ صدام کا دور تھا تو کربلا جا نہیں سکتے تھے، مشہد مقدس کے بھی سبب نہیں بن رہے تھے، نیا نیا انقلاب آیا تھا ایران کا، تو مولانا قبلہ قاسم صاحب جو مولانا سمر حسن صاحب کے بھی استادوں میں سے، اور مولانا سمر حسن صاحب قبلہ کے وہ استاد تھے اپنی جوانی کے، اور ہمارے استاد تھے وہ اپنے بڑھاپے کے، اور ہمارے تو وہ زندہ تھے قبلہ، ہم بھی وہاں مدرسے میں تھے، تو ان کے پاس وہ آئے کہ بھئی بتائیے قبلہ کیا کریں، لے جا سکتے نہیں ہے میت، تو انہوں نے کہا کہ مفاتی میں ایک دعا ہے، مفاتی الجنان میں، وہ دعا پڑھو اور زمین سے کہو، تراب سے کہو کہ اس کو ہم میت کو 10 سال کے لیے امانتاً رکھ رہے ہیں، یعنی خدا آپ کا سلامت رکھے، خدا آپ کا سلامت رکھے، 10 سال کے لیے امانتاً رکھ رہے ہیں، لہٰذا 10 سال کے بعد یا بیچ میں جب بھی موقع ملے گا نکال کے کربلا لے جائیں گے یا مشہد لے جائیں گے، لہٰذا وہ مفاتی سے دعا پڑھ کے رکھ دیں۔ کچھ عرصے بعد مشہد کے اسباب مہیا ہو گئے، تو ان کی قبر کھودی، اس وقت میں وہیں تھا، تو کفن بھی میلا نہیں تھا، تو اب جملہ کہوں، آپ پوری مفاتی پڑھ لیں ایک دعا کے بجائے، پوری مفاتی پڑھ لیں اور آنکھ سے کہیں کہ ہم تیرے حوالے کر رہے ہیں میت، یا پانی سے کہیں سمندر سے کہ ہم پوری مفاتی پڑھ کے اس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، یا آندھی طوفان ہوا سے کہیں کہ ہم پوری مفاتی پڑھ کے آندھی کے حوالے، طوفان کے حوالے اپنی میت کر رہے ہیں، تو ہوا، پانی، آگ تینوں میت کو خراب کر دیں گے، کیونکہ تینوں امین نہیں ہیں۔ تراب کے حوالے کیا، میت کفن بھی میلا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے تراب امین ہے، تو ان چاروں میں تراب ہی امین ہے، تو جب تراب امین ہے تو جو تراب کا بھی باپ ہے وہ کیسا امین ہونا چاہیے؟ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بات لمبی ہو گئی، میں تو آیا مودت پہ کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن بات لمبی ہو گئی کہ جناب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو میں اسے کیسے سجدہ کروں؟ آواز قدرت آئی کہ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا، رجیم بنا دیا، نکل جاؤ ہمارے دربار سے۔ تو کہنے لگا یا اللہ میں نے زمین کا، پہاڑوں کا کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، پوری ارض زمین اور پہاڑ، کینیڈا میں کتنی زمین ہے، میں 16 دفعہ گیا ہوں، چلتے ہی رہو زمین ختم ہی نہیں ہوتی، امریکہ میں کتنی زمینیں پڑی ہیں، انڈیا کتنا بڑا ہے، ہمارے ملک میں کتنے صحرا پڑے ہیں، روس کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا شاید روس ہے، تو آپ دیکھیے کہ کتنی زمین ہے اللہ کی، کوئی انچ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا، کوئی انچ، اس کا مطلب ہے یہاں وہاں ہر جگہ اس نے سجدہ کیا۔ تو اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنے سجدے کیے، ایک ہی تو نہیں کیا، یا علی میں نے اتنے سجدے کیے، میرے خیال میں تھک گئے ہیں آپ، میں نے اتنے سجدے کیے، ایک ہی تو نہیں کیا۔ اب جواب قدرت سنیے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اب اچھا ماشاءاللہ، اپنی مرضی کے مطابق آپ تراویح پڑھیں گے، ثابت نہیں کر پائیں گے، میں نے جملہ کہہ دیا، اپنی مرضی کے مطابق کوئی عبادت کریں گے آپ اسے ثابت نہیں کر پائیں گے، مگر جملہ کہہ رہا ہوں، دلیل کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض نہ ہو، لفظ تراویح سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر ناراض ہو جائے تو آ جائے، بعد میں نیاز ہمارے ساتھ کھائے، اور پھر ثابت کروں گا کہ اگر رسول پاک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی کا تراویح ثابت کر دیں تو میں مذہب چھوڑ دوں گا۔
غور نہیں فرما رہے. میں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی. تو نہ سرکار نے کوئی تراویح پڑھی نہ پہلے حاکم نے کوئی تراویح پڑھی, تو پھر کیوں کوئی پریشان ہوگا؟ بھئی بات تو وہ ہے جو سرکار نے کی ہو. تو عبادت وہ ہے, یہ موضوع بتا رہے ہیں یہی تھا کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. تو کہا شیطان سے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہا میں نے اتنے سجدے کیے ہیں, کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں جہاں میں نے زمین پہ سجدہ نہ کیا ہو, پہاڑوں پہ سجدہ نہ کیا. جملہ سنیے گا, آواز قدرت آئی, وہ سارے سجدے تم نے اپنی مرضی سے کیے ہیں. یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں گیا. تو پتہ چلا سجدہ ہے ہی وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. سلامت رکھیں. لاکھ سجدے کرتے رہو لیکن ایک سجدہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق. اللہ نے اس کو نکال دیا. کہا یا اللہ مجھے اس کا بدلہ کیا دے گا جو میں نے اتنے سجدے کیے ہیں, اس کا بدلہ کیا دے گا؟ آواز قدرت آئی, کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی؟ فرمایا نہیں, وقت معلوم تک. وہ وقت جو ہمیں معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, اس تک کی زندگی. کہا اچھا 10 چیزیں مانگی تھی اس نے, کوئی دورہ دوں میں؟ کہا کہ دوسرے آدم کے ہاں 1 بیٹا پیدا ہو, میرے 2 پیدا ہو. آدم کے 1 بیٹا پیدا ہو, میرے 2 پیدا ہو. اللہ نے کہا ٹھیک, 1 آدمی پیدا ہوگا, 2 شیطان پیدا ہوگا. وہ ہمیں فرما رہے یعنی 1 آدمی کے ساتھ 2 شیطان, تو 1 آدمی پیدا ہوتا ہے, 2 شیطان پیدا ہوتے ہیں. خدا سلامت رکھے. اور یہ 2 ہی اصل میں بڑے شیطان ہیں, جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. 1 آدمی پیدا ہوگا, 2 بڑے شیطان پیدا ہوں. یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قصص الانبیاء کسی کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, 1 آدمی 2 شیطان. کہا ٹھیک ہے. کہا یا اللہ میں تیری اس مخلوق کو, آدم کے بیٹوں کو, چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا. یعنی دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا. چاروں سمتوں سے بہکاؤں گا. تو آواز قدرت آئی ٹھیک ہے, چاروں سمتوں سے بہکاؤ گے بس؟ کہنا ہاں بس. کہا کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں, ہم نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے, ہم اوپر اور نیچے سے ہدایت دیں گے. اب میں جملہ کہوں, اوپر سے رحمت آتی ہے, نیچے تراب ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے شیطان کے بہکاوے سے وہی بچ سکتا ہے جو رحمت للعالمین کو مانے یا علی ابن ابی طالب کو مانے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. تھوڑی دیر میں پی لیں گے, ابھی اس نے چائے بڑی اچھی پلوائی ہے. تو جلدی سے کہ جناب اس کا ذائقہ خراب نہ ہو, اس کی قیمت تو ضائع نہ ہو, کہ جناب 2 سمتوں سے ہم اوپر سے بھی ہدایت دیں گے اور نیچے سے بھی ہدایت دیں گے. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے, ہم 6 سمتوں سے ہدایت دیں گے. اگر 4 کو تم روکو گے تو 2 سے ہم ہدایت دیں گے. اوپر سے رحمت آتی ہے. رحمت جملہ کہوں, آپ کو علماء کو, پڑھے لکھے حضرات کو دیکھ کر کچھ نئی نئی باتیں یاد آتی ہیں. بات مجلس رٹی بھی نہیں ہوتی کہ جناب اوپر سے رحمت آتی ہے, اور رحمت جب برستی ہے تو اسی زمین کو فائدہ پہنچاتی ہے. وہیں سے اجناس پیدا ہوتا ہے جو زمین زندہ ہوتی ہے. اور علی اس تراب کو کہتے ہیں جو زندہ تراب کا باپ ہے. اس کا مطلب ہے رحمت کا فائدہ اسے ہی ہوگا جو علی کو مانتا ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. کہا کہ 4 سمتوں سے تم بہکاؤ گے, 6 سمتوں سے ہم ہدایت دیں گے. کہا کہ اچھا اور کیا؟ کہ یا اللہ میں ہر انسان کے جسم میں
حلول کر جاؤں، داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اعلیٰ علیین کے علاوہ، کون ہے اعلیٰ علیین کے علاوہ؟ کہا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں؟ کہا نہیں، وقت معلوم تک۔ اچھا، اب اس میں علماء کی موجودگی میں ایک باریک سا مسئلہ حل کر دوں۔ بہت سے علماء نے یہ لکھ دیا کہ صاحب شیطان کب تک زندہ ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، انہیں بھی پتا ہے جن کو اللہ نے پتا کرایا ہے۔ نہیں تو چلیں میں مثال دے دوں، اگر تھکے ہوئے ہیں تو۔ ابھی صحابہ کی محفل تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنے ادب سے نام لے رہا ہوں، صحابہ موجود تھے اور سرکار منبر پہ تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص تیزی سے دوڑتا ہوا آیا، صحابہ کو چیرتا پھاڑتا بیچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ بیچ میں جو آ کے بیٹھا، سب نے دیکھا بھائی یہ کون ہے، اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اور علی پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آواز پیچھے آ رہی ہے سب تک؟ اچھا، مولا اور نبی پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ مولا علی نے آؤ دیکھا نہ تھا، نیام سے تلوار نکالی اور تیزی سے گئے، اس کو گدھی سے پکڑ کے اوندھا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ نبی پاک نے اب پتا چلے گا کہ انہیں پتا ہے یا نہیں پتا۔ نبی پاک نے پکار کے کہا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہے۔ یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہے۔ نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی سرکار نے تلوار نہیں اٹھائی، کبھی اپنے ناکے کو درہ نہیں مارا، رحمت للعالمین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا یہ پہلا اور آخری شکار ہے، میں نبی اسے قتل کروں گا شیطان کو، لہٰذا آپ اسے قتل نہ کریں۔ تو مولا علی نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا، میں نے قتل کیا، ایک ہی بات ہے، مجھے قتل کرنے دیں۔ تو سرکار فرماتے نہیں یا علی یہ میرا شکار ہے، میں اسے قتل کروں گا۔ اس کا مطلب ہے جب قتل کریں گے تو نبی کو پتا ہے کہ کب قتل کریں گے۔ اب یہاں سے گوشہ نکل رہا ہے، اگر اجازت دیں۔ نبی پاک رحلت فرما گئے، شیطان موجود ہے، کیسے کریں گے قتل؟ سعودی عرب والے تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مر گئے، وہ تو قبر ہی کھودنا چاہتے ہیں، کئی دفعہ پلان کیا ہے، وہ تو قبر ہی کو نعوذ باللہ منہدم کرنا چاہتے ہیں، جیسے جنت البقیع کو کیا، جنت المعلا کو کیا، کئی دفعہ پلان ہوا کہ روضہ رسول کو مسمار کر دیا جائے، لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ مسمار نہیں کر پاتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مر گئے، تو ان کے لیے میں دلیل دے رہا ہوں کہ اگر نعوذ باللہ مر گئے تو شیطان کو کیسے قتل کریں گے؟ بچے اگر تھک گئے تو میں چھوڑوں، کیسے قتل کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو میری 3 فضیلتوں کا قائل نہیں ہے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ کون کون سی؟ پہلی فضیلت ہے میری معراج جسمانی کا قائل ہونا، میری معراج جسمانی کا قائل ہونا۔ دوسرے، قیامت میں ہماری شفاعت کا قائل ہونا کہ ہم شفاعت کریں گے۔ اور تیسرے، ہماری رجعت کا قائل ہونا، یعنی ہمارے پلٹائے جانے کا قائل ہونا۔ تو اب پتہ چلا کہ امام کے وقت جب امام تشریف لائیں گے تو یہ 13 کے 13 معصوم تشریف لائیں گے، اسی کو رجعت کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب تشریف لائیں گے، اور اس وقت جب نبی پاک بھی تشریف لائیں گے تو شیطان کو قتل کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمانوں میں کوئی نہیں مانتا کہ یہ بات آئیں گے، رجعت ہوگا، تو شیطان کیسے قتل ہوگا؟
نبی تو فرماتے ہیں میں قتل کروں گا. خیر آپ تھک گئے تو میں دلیل دے دوں. کہا شیطان سرکار کرنے دیجئے قتل، یہ میرا دشمن ہے. مولا نے یہ جملہ فرمایا، سرکار کرنے دیجئے قتل، یہ میرا دشمن ہے. اس نے یوں گردن اوپر نکالی، اوندھا لیٹا تھا، مولا اس کی پشت پہ بیٹھے، گردن نکالی. کہنے لگے یا علی یہ نہ کہیے. یا علی تھوڑا سا جاگ گئے، خدا سلامت رکھے. جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہا یا علی یہ نہ کہیے. کا کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کے دشمن کے لیے آپ کے نبی نے پچھلے جمعے کو جو نشانی خطبے میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جو علی کا دشمن ہوگا وہ صحیح النسب نہیں ہوگا. شیطان کہتا ہے کہ میرے نسب میں فرق نہیں ہے، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو شیطان بنا ہوں. یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی شیطان کہہ رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، اس پہ ڈسکس کیجئے گا. نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، آتا رہتا ہوں یہاں، پھر مجھے کل جھانگارہ بازارہ میں پڑھنا ہے تو کوئی وہاں آ جائے دلیل لے کے، اگر کسی کو دلیل سمجھ میں نہ آئے. اس لیے شیطان خلقت میں خراب نہیں ہے، خلقت میں خراب نہیں ہے. آدم کو سجدہ نہیں کیا، شیطان بن گیا. خلقت میں خراب نہیں ہے. شیطان کہتا ہے یا علی یہ نہ کہیے، آپ کے نبی نے آپ کے دشمن کی نشانی بتائی ہے خلقت میں خراب ہونا. اب جملہ کہہ دوں، پتہ چلا جو علی کا دشمن ہے چاہے جنات میں ہو یا انسانوں میں، ماننا پڑے گا وہ خلقت میں خراب ہے، شیطان سے بھی بدتر ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. وہ شیطان سے بھی بدتر ہے جو علی کا دشمن ہے. لہذا ہر شخص کو جو بھی چھپ چھپ کے مجلس سن رہا ہے یہ حال ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. اگر ذرا سا بھی کہیں سے علی سے کوئی بہر ہے تو ٹھیک ہو جائے، غور فرما رہے. ورنہ وہاں بہت سخت ہے معاملہ. قبر کا معاملہ تو بہت ہی سخت ہے، برزخ کا معاملہ بہت سخت ہے. یہاں تو دے دے گا سعودی عرب پیسے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جناب لکھا ہوا جگہ جگہ پنجاب میں نے 8 اشرے پڑھے، پہلے اشرے میں 8 جگہوں میں، تو وہاں چنیوٹ میں اور پنڈی بھٹیا میں اور ٹوبا ٹیکسنگ میں اور فیصل آباد میں اور اکاڑا میں، مختلف جگہوں پہ وہاں جگہ جگہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے میں نوکر صحابہ دا. وہاں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے میں نوکر صحابہ دا. جملہ کہوں، وہاں لکھا ہوا ہے میں نوکر صحابہ دا. تو میں اکثر وہاں مجلس میں کہتا تھا کہ یہ جنہوں نے دیواروں پہ لکھا نا میں نوکر صحابہ دا، انہوں نے سعودی عرب سے پیسے لے کے لکھا ہے کہ میں نوکر صحابہ دا. ہم شیعہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نوکر ہیں اہل بیت کے، جملہ کہوں، وہ پیسے لے کے نوکر صحابہ دا، ہم گردنیں کٹوا کے نوکر علی کے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم گردنیں کٹوا کے نوکر علی کے ہیں تو فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو پیسے لے کے صحابہ کے نوکر بنیں گے ان میں، اور جو زبانیں اور گردنیں کٹوا کر. یا علی کیا تھا جناب میثم تمار، کہا کہ اس کے اعضا کاٹو اور کہا اس کی زبان کاٹو. تو جناب میثم فرماتے ہیں کہ زبان کاٹو گئی کیونکہ میرے مولا نے فرمایا. یا علی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے ذرا سی سوئی چپ جائے تو کیا حاشر ہوتا ہے. کہا کہ زبان تو تم کاٹو گی کیونکہ میرے مولا نے فرمایا کہ میری محبت میں تمہاری زبان کاٹی جائے گی. اس نے حکم دیا سارے سپاہیوں کہ اس کے سارے اعضا کاٹ دینا، زبان مت کاٹنا. نعوذ باللہ علی کی بات کو غلط کرنا ہے. جب وہ اعضا کاٹ رہے تھے اس کا ایک ہاتھ کاٹا تو جس نے کاٹا تھا حضرت میثم تمار فرماتے ہیں تو نے میرا ہاتھ کاٹا ہے، میں جانتا ہوں تیرا باپ کون ہے. تھوڑا سا جاگ جو
دوسرا ہاتھ کاٹا، فرماتے میں جانتا ہوں تیرے شناختی کارڈ میں کچھ اور ہے، اور نہیں فرما رہے، میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ مولا سلامت رکھے. کہا جس نے پیر کاٹا اس سے کہا تو ہے فلاں کا اور نام تیرا فلاں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب وہ باپوں کی حقیقت بتانے لگے تو جو کہہ رہا تھا کہ زبان مت کاٹنا، اس نے کہا یہ میری طرف آنے والا ہے، جلدی سے زبان کاٹ دو. یا علی یا علی یا علی آپ کا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اس کی بڑی مہربانی، ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ. علی خدا سلامت رکھے. کہا کہ زبان کاٹو اس کی، جیسے کہا نا زبان کاٹو، کہا مولا نے فرمایا تھا تیرے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ میری زبان نہ کاٹے. تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گردنیں کٹوا کٹوا کے علی علی کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا مچھ میں کوئٹہ میں کیا ہوا، گردنیں کٹوا کر اور بیٹھے ہیں گرمی میں سردی میں ہر موسم میں کہ نہیں جناب ہم گردنیں کٹوا سکتے ہیں، علی سے نہیں پھر سکتے. کیوں جملہ کہوں، مچھ کے شودا کو میثم میاں تمہاری طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ نوٹ کر لیں ایجنسیوں کے لوگ، وزیر اعظم تو انتہائی نااہل ہے، نہ معلوم کہاں سے انگریز کا بچہ آ کے یہاں مسلط ہو گیا کہ جناب وہ تو نااہل ہے اور شہیدوں کے ورثہ کو کہہ رہا ہے بلیک میلر. یعنی اسے یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ مجھے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے، اور ملک کا وزیر اعظم بن گیا. ہم پہلے ذرا اچھا سمجھتے تھے کہ شاید یہ کرپشن کرنے والوں کو پکڑ رہا ہے، لیکن کرپشن کرنے والوں کو پکڑ رہا ہے جنہوں نے کرپشن کی ابتدا نبی کے بعد کی تھی، انہی کا پیروکار نکل آیا. میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سنی. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی میں کیا کروں کہ کہنا پڑ رہا ہے. الیکشن سے پہلے آ گیا تھا میرے بھائی کے پاس امام ضامن بندوانے کہ میرے امام ضامن باندھ دے تاکہ جیت جاؤں، اور اسی سے جیت بھی گیا. لیکن کمظرف ہی ہوا کرتا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا. کہہ رہا ہے کہ جناب نعوذ باللہ یہ شہداء کے ورثہ بلیک میلر ہیں. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی وزیر اعظم کو ایسے بلیک میل کیا جائے. کیا بلیک میل کر رہے ہیں؟ تو اس سے جائیداد مانگ رہے ہیں، میرے ابا کی جائیداد تو اس سے مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ پیسے تو نہیں مانگ رہے تھے. اور وہ شیخ رشید جا کے کہہ رہا 15 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو. میں نے وہاں دھرنے میں کراچی میں کہا تھا کہ اس نے خود تو شادی کی نہیں، لیکن کوئی بھانجا بھتیجا تو ہوگا. میں مولوی اون کہہ رہا ہوں شیخ رشید اپنے بھانجے بھتیجے کی گردن اسی طرح سے کٹوا، 50 لاکھ میں دینے کو تیار خدا سلامت رکھے. تو ہم گردنیں کٹوا کے علی علی کرتے ہیں. تم پیسے لے کے میں نوکر صاحب ادا کرتے ہو. آج بند ہو جائے. ابھی ایک آئی ہے خبر کہ اورنگزیب فاروقی نے دیوبندی مسلک سے تبدیل ہو کے بریلوی ہو گیا ہے. یہ خبر آئی ہے، اب غلط ہے یا صحیح ہے پتہ نہیں، لیکن یہ خبر آئی ہے کہ اورنگزیب فاروقی جو سپاہی صاحبہ کا، اس نے کہا میں دیوبندیت چھوڑ رہا ہوں، بریلوی ہو رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں. وہ نہیں فرما رہے. پیسے بند ہو رہے ہیں نا. امریکہ نے سختی کر دی ہے سعودی عرب پہ کہ تم نے یہ جو فرقہ واریت پھیلائی ہے اس کو بند کرو. اب جب پیسے بند ہو رہے ہیں تو وہ آ رہا ہے یا رسول اللہ کہنے کے لیے. اور فرما رہے ہیں. اچھا میں جملہ کہوں، یا علی پہ وہی آتا ہے جو یہاں کی فقیری قبول کرتا ہے، وہاں کی امیری قبول کرتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے کہ جناب یہاں کی فقیری ہوگی تو علی علی ہوگا.
تو ہم اپنے خون سے گردنیں کٹوا کے اسلام کو پروان چڑھاتے ہیں 1400 سال سے، آج سے نہیں۔ علامہ وسیم صاحب، مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، مولانا اجازت دیں تو، اسلام 1400 سال سے ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے۔ غور فرمائیے گا، کوئی ناراض نہ ہو اگر کوئی پی ٹی آئی کا بیٹھا ہو، اس لیے کہ پی ٹی آئی کا ہونا بری بات نہیں ہے، وزیر اعظم کا نوکر ہونا بری بات ہے۔ تنظیموں کے جو منشور ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، منشور سب تنظیموں کے اچھے ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی منشور اچھا ہے، مسلم لیگ کا منشور بھی اچھا ہے، آپ کی جتنی بھی جماعتیں تحریک استقلال، یہ وہ پی ٹی آئی، سب کے منشور اچھے ہیں، منشور اچھے ہوتے ہیں، لیکن عمل درآمد کرانے والوں میں خائن آ جاتے ہیں، لہٰذا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں جلدی سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے، ذاتی ناراضگی ہمیں صحابہ سے بھی نہیں ہے، یہ حال نہیں فرما، ذاتی ہماری کوئی بھینس تھوڑی چرائی ہے، ہماری ذاتی ناراضگی کسی سے نہیں ہے، ہماری ناراضگی اس سے ہے جس سے رسول کی ناراضگی ہے، یہ حال ہے، ہماری رضا اس سے ہے جس سے رسول راضی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ اب جس صحابی کا رسول پاک کے جنازے سے تعلق نہیں ہے، اس کا رسول سے کیا تعلق؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا بھائی، جب جنازے میں نہیں آئے تو جنازے سے تعلق نہیں ہے، جنازے سے تعلق نہیں ہے تو رسول سے کیا تعلق؟ اچھا چلو، سفر پہ گئے ہوئے تھے، عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے کہ جناب مدینے میں موجود نہیں تھے، نہیں آئے جنازے میں، تو جواز بن جائے گا، تھے ہی نہیں، لیکن مدینے میں موجود، سرکار کا جنازہ بھی مدینے میں، لیکن نہیں آئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے باقی باتوں کو اہم سمجھا، جنازے کو اہم نہیں سمجھا۔ تو جب جنازے کو اہم نہیں سمجھا تو رسول کو اہم نہیں سمجھا، نعوذ باللہ جب رسول پاک کو اہم نہیں سمجھا تو اسلام کو اہم نہیں سمجھا۔ تو میں جملہ بدل رہا ہوں، جب رسول کے جنازے سے تعلق نہیں تو رسول سے تعلق نہیں، رسول سے تعلق نہیں تو اسلام سے تعلق نہیں، جب اسلام سے تعلق نہیں تو شیعوں سے کیا تعلق ہو؟ یار میں نے تو بہت آسان الفاظ میں کہہ دیا، اور جملہ بدل دوں اگر اجازت دیں۔ جس نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی، مولا علی نے بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بچوں کے لیے میں نے پڑھ دیا، جس نے نہیں جنازے میں شرکت کی مولا نے بھی نہیں پڑھائی، کیونکہ مکافات عمل ہے۔ تو جس کا رسول کے جنازے سے، تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں، اسلام ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے۔ سن لے وزیر اعظم، اسلام ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے، 1400 سال سے ہم خون دیتے آئے، گردنیں کٹواتے آئے، بچے دیواروں میں چنواتے آئے، تو اسلام ہمارے خون سے پروان چڑھا ہے۔ جملہ کہوں گا، اگر پیچھے تک آواز جا رہی ہے تو میں دیکھوں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ تقریباً پون گھنٹہ ہو رہا ہے، کتنے بجے بیٹھا؟ اچھا، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالی ہمارے خون سے اسلام کو پروان چڑھاتا رہا ہے، ہم نے اسلام کو پروان چڑھا ہے 1400 سال سے۔ جملہ کہوں گا، کیوں؟ اس لیے، میں آہستہ سے کہوں گا، میں دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اسلام کی آبیاری کے لیے نجس خون پسند نہیں ہے۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے صحیح، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اسلام کی آبیاری کے لیے نجس خون پسند نہیں ہے۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اللہ کو اسلام کی آبیاری کے لیے نجس خون پسند نہیں ہے، اور پاک و پاکیزہ خون ہوتا ہی وہی ہے جس میں ولایت علی ابن ابی طالب ہوا کرتی۔ اچھا کوئی بات نہیں، علی خدا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ یہ جو بچہ بیٹھا جس نے نعرہ لگایا ہے، یہ بھی حور بن کے یہاں آیا ہے۔ یہ بچے جو نئے نئے آ رہے ہیں، ان مجلسوں کو سن کے یہ حور بن کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات نے 1400 سال پہلے
ان کے آبا و اجداد کو قتل نہیں کیا تھا. یعنی میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نہ سن لیں. اس لیے کہ مولا جانتے ہیں کہ 1400 سال کے بعد یہ بچہ علی ولی اللہ پڑھے گا، لہٰذا اس کے بابا دادا کو قتل نہیں کر رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. تو ہم اپنے خون سے اسلام کو پروان چڑھاتے آئے، تو آپ پیسے لے کے کہتے رہے ہیں نوکر صاحب ادا، ہم گردنیں کٹوا کے کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا ماننے والا ہوں. لہٰذا بات لمبی ہو گئی. میں جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے نام نازل نہیں کیے. اجازت دیں تو بس اس کی ایک دلیل ہے. یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مسئلہ تھا. میں بھولا نہیں ہوں، غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مسئلہ تھا. وہ پنجتن کے نام نازل کر دیتا کہ ان سے محبت کرو تو اجر رسالت ادا ہوگا. اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. کیوں نازل نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں ہے. یہاں سے بات جو ہے وہ دوسری طرف چلی گئی تھی. اللہ علیم ہے. عالم کے علم میں کمی زیادتی ہوتی ہے، لیکن علیم کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. وہ عین علم ہے. لہٰذا وہ جانتا تھا کہ اگر میں قرآن مجید میں بہت بڑا مسئلہ حل کروں گا، جو پیچھے بیٹھے ہیں اصغر تم اپنے دائیں بائیں لوگوں کو آمادہ کرنا، تم تو نعرہ لگاتے نہیں ہو، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ قرآن مجید کو جو تدوین کریں گے، کتابی شکل میں لائیں گے، تدوین کریں گے، وہ ہوں گے ان ناموں کے دشمن. پھر دوہرا رہا ہوں میں جملہ. جو قرآن مجید کی تدوین کریں گے، یعنی قرآن مجید کو جمع کریں گے، کتابی شکل میں لائیں گے، وہ ہوں گے ان ناموں کے دشمن. اگر میں نے پنجتن کے نام نازل کر دیے تو وہ ان آیات کو نکال دیں گے اور قرآن میں تحریف ہو جائے گی، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس میں تحریف ہونے نہیں دوں گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں علامہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے پنجتن کے نام نازل نہ کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور صفات بیان کر کے فضائل بیان فرمایا. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. چاہتا تو اللہ نام نازل کر دیتا، لیکن کیوں نہیں کیے؟ وہ جانتا تھا. مولا علی نے تو جمع کیا تھا قرآن، لیکن وہ نافذ نہیں کیا تھا. یہ میں قدم گاہ پہ اس کی تفصیل پڑھ چکا ہوں، لیکن میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ مولا اللہ جانتا تھا کہ جو قرآن کو جمع کریں گے. اچھا، میں نے یہ بات کہہ کے آپ سے نعرہ بھی لگوا لیا، داد بھی دے دی. یہ بات پڑھ رہا تھا میں کینیڈا میں، تو وہاں ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا، کہ لیں مولانا یہ موضوع آپ نے پڑھا، اچھا لگا، لیکن آپ قربہ کی معنی کرتے ہیں پنجتن، قربہ کی معنی کرتے ہیں کہ پنجتن سے محبت کرو، تو آپ تو معنی کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا جو جمع کر رہے تھے قرآن. یار اچھی بات ہے، دلیل دوں اس کی، رد کروں؟ رد یہ مناظرے کا ایک اصول ہے کہ کوئی سوال کرے تو اس کو رد علمی اعتبار سے کرو. میں نے کہا جناب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو راز رکھا ہے کہ اللہ نے ہر لفظ کی 70 معنی رکھی ہیں. ایک لغوی معنی رکھی ہے، ایک اصطلاحی معنی رکھی ہے. مثال کے طور پہ لفظ شیعہ ہے، شیعہ کی ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ پیروکار. شیعہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کا پیروکار ہو. اچھا، لفظ شیعہ پہلے زمانے میں خالی استعمال نہیں ہوتا تھا، استعمال ہوتا تھا علی کا شیعہ، عثمان کا شیعہ، معاویہ کا شیعہ، فلاں کا شیعہ. یہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں لاحقہ لگتا تھا، فلاں کا شیعہ. میں تو ہتھیلی پہ جان رکھ کے نام لے رہا ہوں اور آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ
کہا جاتا تھا فلاں کا شیعہ، فلاں کا شیعہ، نام لگتا تھا، اکیلے شیعہ استعمال نہیں ہوتا تھا، فلاں کا شیعہ، یہ ہمیشہ سے۔ حضرت موسیٰ کا شیعہ قرآن میں ذکر ہے، حضرت موسیٰ کے شیعہ سے ایک بندہ لڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس کے تماچا مارا، وہ مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کا یہ اصول ہے کہ اپنے شیعہ کو بچایا کرتے ہیں۔ وہ جو دشمن تھا اس کو تماچا مارا، مر گیا۔ یہ شیعہ، حضرت ابراہیم شیعہ ہیں، وَإِنَّ مِن شِيَّةِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعوں میں سے تھے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ کسی نہ کسی کا کہلایا جاتا تھا، فلاں کا شیعہ، فلاں کا شیعہ، فلاں کا شیعہ۔ اب بہت بھاری بات کہنے جا رہا ہوں، یہ معنی ہے اصطلاحی معنی، فلاں کا شیعہ بغیر کسی کے نام کے استعمال نہیں ہوتا۔ 110 یا 11 ہجری میں علماء مصر و مکہ و مدینہ نے فیصلہ کیا، کتاب میرے پاس موجود ہے، 110 یا 11 ہجری میں علماء مکہ و مدینہ و مصر نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد لفظ شیعہ صرف استعمال ہوگا علی و بطول کے ماننے والوں کے لیے۔ یا علی، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں، اور ایک بہت بڑا مسئلہ میسم میاں، یہ تمہارے ابا کی قائم کردہ مجلس ہے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کربلا کس سن میں ہوئی؟ بتاؤ، بولو۔ سن 61 ہجری میں، کربلا 61 ہجری میں ہوئی۔ اور یہ فیصلہ کب ہوا؟ 110 یا 11 میں، کہ آج کے بعد لفظ شیعہ استعمال ہوگا صرف علی و بطول کے ماننے والوں کے لیے۔ اس سے پہلے لفظ شیعہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا جو جس کا ماننے والا ہوتا تھا، فلاں کا شیعہ، فلاں کا شیعہ، فلاں کا شیعہ۔ ایک بڑا مسئلہ مولانا حل کروں، ایک بہت بڑا مسئلہ۔ میں نے ابھی پوچھا بچے سے کربلا کب ہوئی، آپ نے کہا 61 ہجری میں۔ یہ فیصلہ کب ہوا؟ 110 11 ہجری میں۔ اب جملہ کہوں، ہم سے کہتے ہیں شیعوں نے مارا ہے، شیعہ ہی رو رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہاں مارا تو شیعوں نہیں ہے، بتاؤ کس کے شیعوں نے مارا ہے؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی دے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ مولانا یہ حیدرآباد کا خاصہ ہے کہ یہ بچے جس انداز سے سماعت فرماتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہاں مارا تو شیعوں نہیں ہے، بتاؤ ابن زیاد کے شیعوں نے مارا ہے، یزید کے شیعوں نے مارا ہے، معاویہ کے شیعوں نے مارا ہے، کس کے شیعوں نے مارا ہے؟ مارا شیعوں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج اگر کوئی رونے والوں اور ماتم کرنے والوں پہ اعتراض کر رہا ہے تو مان لے یہ انہی شیعوں کی اولاد ہے جو یزید اور معاویہ کے شیعہ ہیں۔ یا علی، یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مارا شیعوں نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح کس کے شیعوں نے مارا؟ خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ اس مجلس کا یہ نورانی اور قیمتی بقول بھائی صاحب کے میرے بزرگ ہیں، تو جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب لفظ اسی طرح سے اصطلاحی معنی۔ اب لغوی معنی کیا ہے؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی و بطول علیہ السلام کا ماننے والا، اس کے علاوہ کسی کو شیعہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا آ جائیے، اب آپ کہہ رہے ہیں جناب وہ عرب داں تھے، ان کی زبانی عرب تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ قربہ کی کیا معنی ہے۔ تو میں عرض کر دوں، اللہ کی حکمت یہی تھی کہ نبی ایسی خواتین سے شادی کریں جن کے رشتہ دار قرآن کو جمع کریں۔ یا علی بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ قرآن کو جمع کریں گے اور وہ ہوں گے نبی کے رشتہ دار اور آیت میں ہوگا قربہ، تو وہ کہیں گے یہ تو ہماری ہی شان میں ہے۔ بھائی یہ آیت تو اصطلاحی معنی میں ہماری ہی شان میں ہے۔ قربہ کا مطلب ہے قرابت دار، اصطلاحی معنی میں قرابت دار۔ تو جب ہماری ہی شان میں آیت ہے تو نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تحقیق کریں گے علماء کہ جناب لغوی معنی کیا ہے،
تو سب نے شیعہ سنی نے تحقیق کر کے فیصلہ کیا کہ قربہ افل و تفضیل میں، سپرلیٹو ڈگری میں کہتے ہی اس عورت کو ہیں جس کی کوئی مثل ہی نہ ہو۔ یا علی علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ افل و تفضیل میں، سپرلیٹو ڈگری میں لفظ قربہ استعمال ہوتا ہے واحد مؤنث کے لیے، یعنی ایسی خاتون جس کی کوئی اور مثل ہی نہ ہو، اسے کہتے ہیں قربہ۔ تو یہ آ گئی لغوی معنی میں، انہوں نے اصطلاحی معنی دیکھی، آیت کو رہنے دیا۔ اللہ نے حکمت رکھی کہ ان کی نگاہوں سے لغوی معنی کو چھپا دیا، لیکن جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ قربہ کی تو معنی ہی حضرت زہرا ہے۔ یعنی نبی سے تعلق رکھنے والی واحد بی بی ہے جس سے مراد ہے قربہ، اور قربہ کے مد مقابل اپوزٹ متصادم لفظ ہے دنیا۔ دنیا کہتے ہیں خراب ترین عورت کو۔ نہیں فرمایا، آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، مجلس کے بعد صرف نیاز کھا کے چلے نہیں جایا کیجئے، ذرا انٹرنیٹ پہ تحقیق کیا کیجئے۔ نیاز پتہ نہیں ہے ہاں اچھا، تو نہیں کیا پتا نمک پارے بانٹ رہا ہو، کیا پتا، وہ بھی تبرک ہے، بانٹ سکتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نیاز کھا کے چلے نہیں جایا کریں، تحقیق کیا کریں، غور کیا کریں، فکر کیا کریں کہ جناب یہ مجلس میں مولویوں نے کیا پڑھا ہے، اس کے راز کیا ہے۔ قربہ کی معنی ہے بے مثل و بے مثال یکتا بی بی، یکتا بی بی، اور دنیا کی معنی ہے خراب ترین عورت۔ اب پتہ چلا مولا علی نے دنیا کو طلاق کیوں دے دی۔ سلامت رکھے، دنیا کہتے ہی خراب ترین عورت کو ہے۔ اب کوئی ناراض نہ ہو تو جملہ کہوں، نبی نے بھی اختیار دیا تھا، یا علی آپ طلاق دے سکتے ہیں، یا علی جو پہنچ جائیں وہ پہنچ۔ تو طلاق تو دی ہی جاتی دنیا کو ہے، اور دنیا کہتے خراب ترین عورت کو ہے۔ تو قربہ کا مطلب ہے بے مثل و بے مثال یکتا بی بی۔ اب دنیا والے نبی سے تعلق رکھنے والی یکتا بی بی ہمیں دکھا دیں، ہم محبت کر کے اجر رسالت دے دیں گے، ورنہ آج آئے مجلس میں ہم وہ بی بی بتا رہے ہیں، آپ اس سے محبت کر کے اجر رسالت ادا کر لیں۔ اور محبت صرف محبت کر کے اجر رسالت ادا نہیں ہوگا، اس کے دشمن سے بیزاری بھی کرنی ہوگی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ صرف محبت ہی نہیں کرنی ہوگی، دشمن سے بیزاری بھی کرنی ہوگی، اور دشمن کو پہچان کے بیزاری کرنی ہوگی۔ میں نے جملہ کہا یہی نہیں کہ بخار میں انتقال ہو گیا، جنگ اخبار میں لکھا تھا کہ بیوی کو بخار ہوا انتقال ہو گیا۔ چلے بخار ہوا، میں اب آپ سے پوچھتا ہوں بخار کیوں ہوا تھا؟ بخار کی وجہ کیا تھی؟ بخار آج آپ کو، ہمیں دنیا والوں کو اللہ سب کو محفوظ رکھے، کرونا سے بخار ہوتا ہے نا، تو اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے نا، وائرس ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بھی کچھ صحابہ کا وائرس تھا، یاد کہ جس کی وجہ سے سرکار کی بھی شہادت ہوئی، جس کی وجہ سے بی بی کا بھی پہلو شکستہ ہوا۔ بس خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے جو رونے آئے ہیں۔ دعوت فکر ہے، پہچانے قربہ کو، کون ہے قربہ؟ عزیزدارو، یہ آپ کے ہاں، آپ کے علاقے میں قدیم سالانہ مجلس ہے۔ پڑھنے والے میں ہوں یا مولانا ہوں یا وسیم صاحب ہوں یا کوئی بھی پڑھنے والا ہو، ذاکر واعظین بدلتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ جب مجلس میں آیا کریں چاہے 2 آنسو نکلیں تو کوشش فرمایا کریں کہ حضرت زہرا کے مصائب میں 2 آنسو آ جائیں۔ گناہ ختم ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ عزیزدارو، بی بی
सुब्बत अलैया मसाइब उनका नौहा पढ़ती थी। बाबा के जाने के बाद बाबा आपकी आंख बंद हुई, मुसलमानों ने आंखें बंद कर ली। बाबा मेरा फिदक छीना गया, बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ, बाबा मेरे दरवाजे को आग लगाई गई, बाबा बाबा मुझे दुर्रे मारे गए। तो आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। बाबा मुझ पर वो मसाइब ढाए गए कि अगर दिनों पर ढाए जाते तो तारीकी शब में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पे ढाए जाते तो रेजा रेजा हो जाते, जर्रा जर्रा हो जाते। अज़ादारों, मैं एक गोशा अर्ज करना चाहता हूँ। आप बहुत दिनों से बीबी के मसाइब सुन रहे हैं, हर पढ़ने वाला अपने अंदाज से पढ़ता है, लेकिन सिर्फ एक गोशा अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ भी अक्सर दुकानें बाजार में होती हैं, रहने वाले अपने घर में रहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस महल्ले में अल्लाह न करे किसी बच्ची का बाबा इंतकाल कर जाए और वो बच्ची अपने कमरे में, अपने हुजरे में अपने बाबा पर गिरिया करे, तो उसके गिरिये की आवाज ज्यादा से ज्यादा पड़ोस में जो दीवार से दीवार लगी होगी वहां आवाज पहुंचेगी। लेकिन दुकानें तो हैं बाजार में, दुकानदार को कोई इससे मुतासिर नहीं होगा। दुकानदार, हालांकि ठीक है आजकल का दौर बड़ा शोर शराबे का दौर है, उस जमाने में इतना शोर नहीं था, इसके बावजूद बीबी का जो हुजरा था वो रोज़े रसूल के साथ था। दुकानें जो थी वो बहुत दूर थी, दुकानें रोज़ा रसूल के नजदीक नहीं थी, काफी दूर दुकानें थी। मैं एक सवाल करता हूँ, जानते हैं आप में से अक्सर किबला काबा मौलाना मोहम्मद कासिम जैदी साहब से मैंने एक मर्तबा पूछा था किबला कि ये समझ में नहीं आता, बीबी अपने हुजरे में रोती थी, दुकानदार होते थे दूर बाजार में, दुकानदार कैसे मुतासिर होते थे? क्यों आके कहते थे कि या अली जहरा से कहिए या तो रात को रोया करें या दिन को रोया करें? मेरी समझ में नहीं आता था, बच्चों गौर करना, मेरी भी समझ में नहीं आता था कि आखिर बीबी अपने हुजरे में रो रही है, दुकानदार क्यों मुतासिर होते थे। तो सुनेंगे जो उस्ताद ने जवाब दिया, उस्ताद होते हैं, कहते हैं तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, तुम अभी तालिब इल्म हो, तुमने मक्तल नहीं पढ़े, तुम्हें नहीं पता। जब दुकानदार दुकानें खोलते थे फजर के वक्त और ग्राहक आते थे उनसे चीजें खरीदने के लिए, थोड़ी देर के बाद अचानक पूरे बाजार में रोने की आवाज बुलंद होती थी। तो वो ग्राहक दुकानदारों से पूछते थे ये रोने की आवाज कैसी है? तो मैंने पूछा किबला ये बाजार में आवाज कैसे बुलंद होती थी, सुनेंगे अज़ादारों? तो उस्ताद फरमाते तुम्हें नहीं पता, जब बीबी हुजरे में रोती थी तो मदीने के दरख्तों से रोने की आवाज बुलंद होती थी, मदीने के पहाड़ों से रोने की आवाज बुलंद होती थी, मदीने पूरे में कोहराम बपा हो जाता था और आकर दुकानदार कहते थे या अली हमारे कारोबार में खलल पड़ रहा है, हर तरफ रोने की आवाज बुलंद है, जहरा से कहिए या तो दिन को रोया करें या रात को रोया करें। अज़ादारों, मौला अली ने जनाबे जहरा को एक बैतुल हुज़्न बनवा के दिया था। हम जब ज़ियारत पे जाते हैं, उम्रे और हज पर जाते हैं, वो बैतुल हुज़्न दिखाते हैं, लेकिन सुनेंगे अज़ादारों, आप सुनते रहते हैं कि बीबी का दरवाजा जलाया गया, लेकिन अज़ादारों एक रात बीबी उस बैतुल हुज़्न से आई थी अपने बाबा की कब्र पर, जब वापस आई तो बीबी का बैतुल हुज़्न जला हुआ था, बैतुल हुज़्न को भी जला दिया गया था। अज़ादारों, जनाबे ज़हरा रोया करती थी और रोती रोती एक मर्तबा कहा ए फिज़ा मेरे लालों को खाना खिलाना, मेरे लालों को रोज़े रसूल पर भेज दो। अज़ादारों, थोड़ी देर के बाद तस्बीह की आवाज बंद हो गई, फिज़ा ने गिरिया करना शुरू किया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। जब हसन और हुसैन आए, जनाबे फिज़ा कहती हैं आओ हसन और हुसैन आओ खाना खा लो, तो मौला हुसैन कहते हैं अम्मा हमने कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाया। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, वो वक्त आया अली जैसे शहंशाह ने, अली जैसे साबिर ने बीबी को वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया और गुस्ल देते देते एक मर्तबा अली की चीख बुलंद हुई। अज़ादारों, बाद में सलमान ने पूछा था मौला आप जैसा साबिर क्यों रो रहा था? क्या सलमान तुम्हें नहीं पता, अरे जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, ज़हरा की
پسلیاں دوسری پسلیوں میں پیوست تھی، زہرا کی پسلیاں شکستہ تھی اور زہرا کی پسلیوں سے خون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ماتم حسین خداوندہ بہک کے زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، ان رونے والوں کو دنیا کے غم میں نہ رلانا، حاضرین اور غائبین کی حوائج شریعہ کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، کرونا جیسی وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما، بار الہ بانیان مجلس کے فرش عزا کو بچھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرحوم فیروز صاحب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ہمیں امام کے غلاموں میں شمار فرما، ماتم حسین